ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جی ہاں، آج دنیا اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش ہے۔ بھلے ہی وقت کی حکومتوں نے اس عظیم شاعر کی یاد کو بھلا دیا، لیکن آج بھی غالب اردو کے چاہنے والوں کو یاد آتے ہیں۔ یہ داستان اردو زبان کے اس عظیم ترین اور ہمہ جہت شخصیت کی ہے۔ کسی نے انہیں محبت کا شاعر کہا، کسی نے فلسفے کا علم بردار قرار دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ غالب ان تمام خانوں سے کہیں آگے تھے۔ وہ کسی ایک لخت یا تمغے میں بندھنے کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی اقبال، اپنی فکر اور اپنی بے مثال شاعری کو نکھارنے میں صرف کی۔ ان کی ہر غزل میں جذبوں کی نئی پرتیں کھلتی ہیں اور خون دل کی بے ترتیب مگر معنی خیز روانی سامع کے وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔ آگرہ میں 27 دسمبر 1797 کو پیدا ہونے والے غالب نے زندگی کے ہر پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ محبت، کشمکش، اظہار جدائی اور زندگی کے گہرے فلسفے، سب کچھ ان کے یہاں لفظوں کی صورت میں سانس لیتے ہیں۔ وہ اپنے عہد سے کہیں آگے سوچنے والے شاعر تھے۔ ان کی شاعری محض جذبات کی عکاس نہیں بلکہ انسانی شعور کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ نصیحت ان کے ہاں واضحانہ نہیں بلکہ تجربے اور مشاہدے سے جنم لیتی ہے۔ غالب کا یہ مشہور شعر، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ان کے مزاج اور اسلوب کا آئینہ دار ہے۔ اس شعر میں محبوب کے دیدار سے حاصل ہونے والی وقتی مسرت بیان ہوتی ہے۔ غالب کی شاعری صرف عشق مجازی تک محدود نہیں، وہ دنیا داری سے آگے بڑھ کر انسان اور انسان کے درمیان بکھرتے رشتوں، خاموش دکھوں اور اندرونی کشمکش کو بھی موضوع بنایا کرتے تھے۔ غالب کے نام پر اکیڈمیاں تو بنی، ایوارڈز بھی رکھے گئے، لیکن آج غالب کا پرسان حال کوئی نہیں۔ غالب کے اشعار یوں تو بڑے بڑے ایوانوں میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن غالب کی قبر پر پھول ڈالنے کوئی نہیں جاتا۔ لیکن غالب یاد آتا ہے تو صرف یوم پیدائش پر اور برسی پر۔ غالب کا کلام آج بھی کتابوں میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دلوں اور ذہنوں میں بھی ہیں اور ہمیشہ یاد رہے گا، بھلے ہی ان کی شخصیت کو وقت کی حکومتیں، اردو اکیڈمیاں نظر انداز کر دیں۔